اس شہر میں تواتر کے ساتھ اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے اور اس شہر کے بچے موبائل اور گاڑیاں چھیننے کے معاملے میں قتل کیے گئے ہیں بے دردی کے ساتھ. اور جس طرح یہاں غیر قانونی کچی آبادیاں بسا کر جرائم کے گڑھ بنائے گئے ہیں، تو مہاجر قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس اسٹریٹ کرائم میں اور اس شہر کی بدامنی میں ان افراد کا براہ راست ہاتھ ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں پڑوسی ملک سے داخل ہوئے اور اس کے بعد کراچی میں آ کے لاکھوں کی تعداد میں آباد ہے. میں بھی اس معاملے میں بار بار اپنے دکھ کا اظہار کرتا رہا کہ ہمارے ادارے جن کی کمپیٹنسی پہ کوئی سوال کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے کہ اگر میں نے شکایت کی تھی، شکایتاً آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ کسی سیاسی جماعت کا نغمہ ہاکس بے کے اوپر وہ سنتے ہوئے اگر جھوم رہا تھا تو اس کی ویڈیو وائرل ہونے پر نادرہ سے مدد لے کر اور اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. تو جو لوگ قتل ہو رہے ہیں، اس قتل میں جو لوگ ملوث ہیں، ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ موجود ہونے کے باوجود وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر لاکھوں کی تعداد میں اس شہر میں آ کے آباد ہوئے ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی. جب اس شہر میں جو ہمارا معاشی ہب ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہ رگ ہے، جب ہم اس شہ رگ کے اوپر بیرون ملک سے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہو، چاہے ہمارا برادر ملک ہو، غیر قانونی طور پر لاکھوں افراد جب یہاں آئے ہیں اور جو جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو کیا شہ رگ پر ایسے لاکھوں افراد کو بٹھانا عقل مندی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے. اس شہر کو اگر ہم مستقبل میں کسی دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کی معیشت کو مزید تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو مہاجر قومی موومنٹ حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف، متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف متعدد آپریشن اس شہر میں ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ شہری آبادی کے خلاف، مہاجروں کے خلاف متعدد آپریشن ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان آپریشنز کے نام ہیں مختلف. تو جب آپ اس شہر میں مہاجروں کے خلاف سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بڑے بڑے آپریشن کرتے رہے ہیں، تو اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک واضح طور پر، فوری طور پر، ہنگامی طور پر آپریشن ہونا چاہیے اور غیر ملکی تارکین وطن کو فوری طور پر اس شہر سے نکال کر سرحدوں کے قریب کیمپوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑے. کہ دیکھیے، آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے پاکستان پورا کا پورا ظاہر ہے کہ متاثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو وہ مڈل کلاس ہے جو کراچی میں آباد ہے. ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط کے اوپر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس سے ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے. ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط نہیں مانتے. میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر جس طرح ہم نے تمام ٹیکسز ڈبل کرنے کی بات کی ہے، ہم نے پیٹرول کے پرائسز بڑھانے کی بات کی ہے، ہم نے گیس کے پرائسز بڑھانے کی بات کی ہے، اس سے ایک عام آدمی سفر کرے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پاکستان کے اندر ہم اپنے زر مبادلہ کو بڑھانے کے بہت سارے اور مواقع تلاش کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. ہمیں اس ملک میں کرپشن کے خلاف کام کرنا ہوگا. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی
میں ان کا احتساب کرنا ہوگا. اور اس کرپشن کے احتساب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پر کسی جگہ پر بھی کسی بھی ادارے یا کسی بھی طبقے کے لوگوں کو اگر آپ مستثنا قرار دیتے ہیں تو پھر احتساب کا عمل پاکستان میں کبھی بھی پھلے گا پھولے گا نہیں. میں نے کون سا یہ میگزین ہے بلومبرگ کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے پہلے بھی شرائط لگائی تھیں, ان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ عام آدمی کے خلاف ہم ٹیکسز لگا دیتے ہیں, عام آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے جو پرائز ہائیک ہے اس کی وجہ سے کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے اس بات کے اوپر یہ شرط رکھی تھی پچھلی مرتبہ بھی کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ اپنے اثاثے شو کریں, اور ابھی بھی یہی شرط ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عوام کے منتخب نمائندے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں تو پھر باقی ادارے کیوں نہیں؟ اس بلومبرگ کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اس زمانے میں منسٹر فروغ نسیم ہوا کرتے تھے, لا منسٹر. انہوں نے باقاعدہ یہ راہ نکالی اور انہوں نے کہا کہ آرم فورسز کے آفیسرز جو ہے وہ ان کے اثاثوں کے جو گوشوارے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس ملک میں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ آرم فورسز کے آفیسرز ہوں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, جو لوگ کرپشن میں ملوث نہیں ہیں, میرا خیال ہے کسی کو بھی اپنے اثاثے چھپانے میں کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عدلیہ اور آرم فورسز کے آفیسرز اگر اپنے گوشوارے شو کریں گے تو اس سے ان کے وقار میں اضافہ ہوگا, لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا, احتساب کا عمل تقویت پکڑے گا. اگر ہم کسی ایک شخص کو بھی عام شہری سے الگ ان کے لیے کوئی قوانین بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر احتساب کے عمل کو آپ پروان نہیں چڑھا سکتے. اور اس ملک کے اندر اگر ہم احتساب کے عمل کو پروان چڑھا لیں, کرپشن کو ختم کر دیں, تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اس 1.5 ارب کے لیے آئی ایم ایف کی خوش آمدید نہ کرنی پڑے. آج آپ نے رائس کارپوریشن ختم کر دی کرپشن کی وجہ سے. اگر رائس کارپوریشن آپ کی قائم رہتی تو جو چاول یہاں سے اسمگل ہو رہا ہے وہ رائس کارپوریشن کے تھرو اگر ایکسپورٹ ہوتا تو ڈالر بے پناہ آپ کے ہاں آتا. آپ نے کاٹن کارپوریشن جو ہے وہ ختم کر دی. اگر وہ آپ کے پاس ہوتی اور اگر آپ کاٹن کراپ آپ جو پیدا کر رہے ہیں وہ زمیندار اپنے طور پر کہیں فروخت نہ کرتا اور بارڈر سے بغیر کسی ڈاکومنٹس کے یہ کاٹن نہ جاتی, اور کاٹن کارپوریشن ہی تھی, کاٹن ایکسچینج کاٹن ایکسچینج کارپوریشن, اگر یہ موجود ہوتی اور ساری کاٹن وہ خرید کر فروخت کرتی تو آپ کے پاس ڈالر کی شکل میں پیسے آتے. پوری دنیا کے اندر میں ابھی عمرے پہ تھا, وہاں پر مختلف جو آپ کے ہاں سوشل میڈیا کے چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں چل رہی تھیں. وہاں پر واٹس ایپ نہیں چل رہا تھا, وہاں پر آپ کے فیس بک اور یہ دوسرے پروگرامز نہیں چلتے, اس لیے کہ وہاں انہوں نے اس ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ وہاں سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. آپ کے ہاں فیس بک ایک کاروباری سبجیکٹ ہے اور لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں, لیکن پاکستان 1 روپے کا ٹیکس نہیں لیتا. اگر ہم ان اداروں کے اوپر پابندی لگائیں اور ان اداروں کے اوپر اگر ہم ٹیکس لگائیں تو ہم بے پناہ ڈالر فورن ایکسچینج کے یہاں جمع کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے کاروبار ہیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے. آپ کے ٹرانسپورٹ کارپوریشن آپ نے اپنے ہاتھ سے تباہ کی ہے. ہم اگر اپنی ان کارپوریشنز کو دوبارہ ریوائیو کر لیں تو ہم بہت ساری جو ہمارے ہاں سے ڈالر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں. آپ کے ہاں بارڈر کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو ڈیوٹی نہیں کر رہے, لیکن بارڈر کے اوپر 50 لاکھ ڈالر یومیہ, یہ بھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ویل ریپیوٹیڈ میگزین ہے کہ 50 لاکھ ڈالر یومیہ افغانستان ٹرانسفر ہوتا ہے یہاں سے. ہم لوگوں سے ڈالر کی بھیک مانگ رہے ہیں
اور ہم اپنے ملک سے ڈالر جو پڑوس ملک میں جا رہا ہے اس کو نہیں روک پا رہے. یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے. اس پاکستان کے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, بے پناہ پاکستان کے لیے انہوں نے پیسہ دیا ٹیکس کی مد میں, لیکن اس سسٹم نے اس پیسے کو برباد کیا ہے. اس سسٹم کا درست ہونا ضروری ہے. اس سسٹم کے درست ہونے کے لیے میرا ماننا یہ ہے, میری درخواست یہ ہے ادب کے ساتھ کہ جوڈیشری بھی اور آرم فورسز کے لوگ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں بلا خوف, تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو, لوگوں میں ان اداروں کا وقار بڑھے اور یہ ادارے اس ملک میں احتساب کے لیے معاون کردار ادا کر سکیں. جب ہم کسی ادارے کو, کسی فرد کو احتساب سے مبرہ قرار دیتے ہیں, ان کی چیزیں ڈکلیئر کرنے کی بجائے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے کیوں ایسا کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن میری خواہش یہ ہے اور میری درخواست یہ ہے کہ عدلیہ اور آرم فورسز کے لوگ بھی اپنے گوشوارے پبلک کریں, تاکہ لوگوں میں ان کا وقار بلند ہو اور لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو. اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں, جو اس پاکستان کے شہری ہیں. ظاہر ہے ان کا حق ہے, ہم ان کو منع نہیں کر سکتے, لیکن کسی بھی جگہ کا امن اور کسی بھی جگہ کی ترقی اس وقت متاثر ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص قانون سے مبرہ ہو اور جہاں قانون کی عملداری ختم ہو جائے. اس شہر کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیاں آباد کر لیتے ہیں, غیر قانونی بستیاں بسا لیتے ہیں, اور ان غیر قانونی بستیوں میں جرائم پیشہ افراد پنپتے ہیں, پھلتے پھولتے ہیں. وہاں پر منشیات اور اسلحے کا کاروبار ہوتا ہے, جرائم پیشہ افراد کو کرائے پر اسلحہ ملتا ہے, اور اس شہر میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگ انہی آبادیوں میں جا کر آباد ہو جاتے, چھپ جاتے ہیں. ہم یہ بھی مطالبہ حکومت سے کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر مزید اس شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے مزید کچی آبادیاں بننے سے روکنے کے لیے سندھ حکومت کو خصوصاً فوری طور پر اقدام کرنے ہوں گے, جس میں ضروری ہے کہ سندھ حکومت فوری طور پر یہ پابندی لگائے کہ جتنی غیر قانونی آبادیاں اب اگر کوئی بنائے گا تو وہاں پر بجلی, گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کی جائے. اب تک ہوتا یہ رہا ہے کہ حکومت کہیں مہاجر دشمنی میں, کہیں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کچی آبادیوں کی سرپرستی کرتی رہی ہے, انہیں تحفظ فراہم کرتی رہی ہے, انہیں بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. غیر قانونی بستیوں کو جنہوں نے 1 انچ زمین خرید کر مکان نہیں بنایا, اور جہاں چاہتے ہیں وہ زمین پر قبضہ کر کے اپنی آبادیاں بسا لیتے ہیں. تو فوری طور پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد جو کچی آبادی, غیر قانونی آبادی اگر کوئی بساتا ہے, کوئی غیر قانونی گھر بناتا ہے, اس کے پاس قانونی ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اس کے پاس اگر KDA کی یا کسی اتھورائزڈ ایجنسی کے الاٹمنٹ نہیں ہے, تو انہیں بجلی, گیس اور پانی کی فراہمی سے سختی سے روکا جائے ان تمام اداروں کو. کہ الیکٹرک نے بھی اس بربادی کے اندر برابر کا کردار ادا کیا ہے کہ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے صرف مکان کی موجودگی کی وجہ سے وہ بجلی کی فراہمی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جب تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں تو ان کچی آبادیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو فوری طور پر حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی بستیاں بستی ہیں ان میں بجلی, گیس اور پانی کی فراہمی کو روکا جائے, اور جو پہلے سے آباد بستیاں ہیں ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ مسمار کر کے ان کو ان کے علاقوں میں بھیجا جائے, بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان بستیوں کو منظم بستیوں میں آبادی میں منتقل کیا جائے تو ایک تو قانون کی عملداری آسان ہو جائے گی. یہ کچی آبادیاں ٹیڑھی آڑھی گلیاں کر کے, پتلی گلیاں بنا کر خود جان بوجھ کر اس طرح تشکیل دی جاتی ہیں کہ وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عملداری ممکن نہ ہو سکے, وہاں لاش بھی ٹیڑھی کر کے نکالنی پڑتی ہے. تو اگر ان بستیوں کو حکومت سندھ ڈسٹرکٹ وائز
اتھارٹی بنا کر، جس طرح ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، جس طرح لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں اگر ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنا کر اگر ان تمام کچی آبادیوں کو، ہر ڈسٹرکٹ کی کچی آبادی کو پلانڈ آبادی کے اندر منتقل کیا جائے، تبدیل کیا جائے، تو ایک تو ان کو بہترین سہولتیں میسر آ سکتی ہیں، دوسرا جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہیں ختم ہو سکتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل سے لاکھوں افراد کو اس شہر کے اندر روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں جب شہر میں آپ تعمیراتی سرگرمیاں کریں۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خود انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، جو کچی آبادیاں ہیں وہ اس شہر کی پرائم لوکیشن کے اوپر بنائی گئی ہیں، اور اگر ان کو ہاریزنٹلی پھیلی ہوئی آبادی ہے اس کو ورٹیکلی اگر کھڑا کیا جائے تو اس کے 25% زمین کے اوپر بہترین آبادیاں بن سکتی ہیں، اور ایسی آبادیاں بنانے کے لیے آباد سے مدد لی جا سکتی ہے، اور آباد اس معاملے میں بہت تعاون کر سکتی ہے۔ حکومت کا ان پیسہ لگے بغیر ہم ان کچی آبادیوں کو جو اس شہر کی تباہی کا باعث ہیں، ہم انہیں منظم آبادیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مردم شماری میں سب جانتے ہیں کہ مردم شماری میں کراچی کو دانستہ طور پر کم دکھایا گیا، سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی خفیہ چیز نہیں ہے جو کسی عام آدمی کو پتہ نہ ہو کہ مردم شماری میں جو بچہ آج پیدا ہوگا وہ بھی اس مردم شماری میں گنتی ہوتا ہے۔ ہمارے اس شہر کی آبادی 1,60,00,000 دکھائی گئی۔ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بات بہت تشویشناک ہے کہ یہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ لگ بھگ کوئی 87.5 لاکھ ہے، 87 لاکھ کو 60,000 کے قریب ہے۔ تو اگر ووٹرز کی تعداد 87 لاکھ ہے تو اگر اس کو ہم 3 سے بھی ملٹیپلائی کریں تو یہاں 2.5-3 کروڑ آبادی تو یہ بنتی ہے۔ اگر یہاں کی آبادی کو کم گنا گیا تھا تو یہاں کے لوگوں کا ناراض ہونا، ان کا شکوہ، ان کے کنسرنز بالکل جائز ہیں، اور مہاجر قوم ظاہر یہ سمجھتی ہے کہ دانستہ طور پر اس شہر کی آبادی کم گن کر، اور پھر اس پر ظلم یہ کیا گیا کہ شہر کی آبادی کم گننے کے بعد جو حلقہ بندیاں کی گئیں اس میں بھی جانبداری برتی گئی۔ اب ہم حلقہ بندیوں پر اس لیے زیادہ بحث اور زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ مردم شماری اب مارچ میں طے ہو چکی ہے، اور اگر مارچ میں مردم شماری ہوگی تو آئندہ انتخابات ظاہر نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ مردم شماری میں مہاجر قومی موومنٹ کا مطالبہ یہ ہے کہ کیونکہ ماضی مطالبہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا جس طرح الیکشن میں ہوتا ہے کہ مردم شماری فوج کی نگرانی میں کی جائے، ماضی میں فوج کی نگرانی میں ہی مردم شماری ہوئی تھی، اور جب فوج کی نگرانی میں مردم شماری ہونے کے باوجود دانستہ طور پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس شہر کی آبادی کو کم گنا گیا تو اب ظاہر ہے کہ اعتماد بری طرح اس شہر کے لوگوں کا مجروح ہوا ہے، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہونے والی مردم شماری بین الاقوامی غیر جانبدار مبصرین کی موجودگی میں ہونی چاہیے تاکہ شک و شبہات باقی نہ رہیں۔ اور دوسرا، مہاجر قومی موومنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ مہاجر قومی موومنٹ ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹاؤن میں اپنے طور پر اپنے کارکنان کے ذریعے عوام کی مدد سے مردم شماری کا کام خود کرے گی پیرالل طریقے سے، تاکہ جو سرکاری سطح پر مردم شماری ہو رہی ہے اس کے نتائج اور ہم نے جو مردم شماری کی اس کے نتائج کو ہم کمپیئر کر سکیں، اور اگر ہمارے مردم شماری کیے ہوئے نتائج اور سرکاری نتائج میں فرق ہوا تو مہاجر عوام پھر ان نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس شہر میں تواتر کے ساتھ اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے، اور اس شہر کے بچے موبائل اور گاڑیاں چھیننے کے معاملے میں قتل کیے گئے ہیں بے دردی کے ساتھ، اور جس طرح یہاں
غیر قانونی کچی آبادیاں بسا کر جرائم کے گڑھ بنائے گئے ہیں، تو مہاجر قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس اسٹریٹ کرائم میں اور اس شہر کی بدامنی میں ان افراد کا براہ راست ہاتھ ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں پڑوسی ملک سے داخل ہوئے اور اس کے بعد کراچی میں آ کے لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں۔ میں بھی اس معاملے میں بار بار اپنے دکھ کا اظہار کرتا رہا کہ ہمارے ادارے جن کی کمپیٹنسی پہ کوئی سوال کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، کہ اگر میں نے شکایت کی تھی، شکایتاً آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ کسی سیاسی جماعت کا نغمہ ہاکس بے کے اوپر وہ سنتے ہوئے اگر جھوم رہا تھا تو اس کی ویڈیو وائرل ہونے پر نادرا سے مدد لے کر اور اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، تو جو لوگ قتل ہو رہے ہیں اس قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ موجود ہونے کے باوجود وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر لاکھوں کی تعداد میں اس شہر میں آ کے آباد ہوئے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی۔ جب اس شہر میں جو ہمارا معاشی ہب ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہ رگ ہے، جب ہم اس شہ رگ کے اوپر بیرون ملک سے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہو چاہے ہمارا برادر ملک ہو، غیر قانونی طور پر لاکھوں افراد جب یہاں آئے ہیں اور جو جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو کیا شہ رگ پر ایسے لاکھوں افراد کو بٹھانا عقل مندی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس شہر کو اگر ہم مستقبل میں کسی دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کی معیشت کو مزید تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو مہاجر قومی موومنٹ حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف، متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف متعدد آپریشن اس شہر میں ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ شہری آبادی کے خلاف، مہاجروں کے خلاف متعدد آپریشن ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان آپریشنز کے نام ہیں مختلف۔ تو جب آپ اس شہر میں مہاجروں کے خلاف سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بڑے بڑے آپریشن کرتے رہے ہیں، تو اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک واضح طور پر، فوری طور پر، ہنگامی طور پر آپریشن ہونا چاہیے، اور غیر ملکی تارکین وطن کو فوری طور پر اس شہر سے نکال کر سرحدوں کے قریب کیمپوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑے۔ میں اقوام متحدہ سے ڈیمانڈ کرنے سے رہا کہ میرے ملک کے اندر اس بنگلے کو رکوا دو۔ ظاہر ہے کہ میرے ملک کے اندر جو ادارے بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے تعینات ہیں، انہی سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی اس ملک کو تباہی سے اگر بچانا ہے تو $50 لاکھ یومیہ اگر افغانستان جا رہے ہیں تو وہاں ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، اس کو روکیے۔ اس لیے کہ اگر ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اپنے حلق کا نوالہ دے کے اگر اس کی مدد کر رہے ہیں تو مطلب یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو اللہ کے واسطے اس کو روکیے۔ ہم پہ ٹیکسز لگا کر آپ اس خسارے کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو 35,000 روپے تنخواہ کسی جگہ سے لے رہا ہے، وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اور اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی پولیٹیشنز کے اثاثے آپ شو کر رہے ہو، عدلیہ اور اس کے بھی شو کیجئے تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے۔ صرف اسی لیے کہا ہے کہ اس وقت جو عمران خان نے جو ماحول بنایا ہے، عمران خان نے جس طرح ہماری افواج کا امیج خراب کیا ہے، اس وقت ضروری ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے وہ 100% درست نہیں ہے، ایگزیجریٹ کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، بڑھا کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہماری فوج کو بدنام کر رہا ہے کوئی اور ہماری فوج کے خلاف کوئی ایک مہم چل رہی ہے، تو افواج پاکستان کو اپنے ایسٹس یا عدلیہ کو اپنے ایسٹ شو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا وقار بلند ہوگا، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو کچھ بتایا گیا تھا وہ ایسا نہیں ہے۔
تو جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس ملک کے مفاد میں کہا، اور جن سے مطالبہ کیا وہ بھی میرے ملک کے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے میں اقوام متحدہ سے تو نہیں کہوں گا کہ اسمگلنگ رکواؤ۔ اس شہر سے کاٹن اسمگل ہو رہی ہے، چاول ہندو آڑتی خرید کر یہاں سے دبئی اسمگل کر رہا ہے۔ اگر رائس کارپوریشن کے تھرو جائے تو آپ کے ہاں ڈالر آئے گا، پاکستان میں آپ کے ہاں ڈالر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ میں مفتاح کا لیکچر سن رہا تھا، جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا وہاں سے اپنی منسٹری سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ کئی جگہ پر بہت چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ $80 بلین کی تھی پچھلے سال، اور ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ $0.5 بلین کی تھی۔ میں پریشان ہوں کہ وہ $80 بلین کی آپ نے امپورٹ کی تھی، $80 بلین اس پاکستان سے جو باہر گیا کہاں سے؟ آپ نے کھود کے کہاں سے نکالا؟ اتنا پیسہ تھا کہاں؟ ہمارا سسٹم فیل ہے۔ اس پاکستان کے اندر لوگ اس ملک کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک میں بے پناہ پیسہ ہے، اس ملک میں بے پناہ وسائل ہیں، اس ملک میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ سسٹم کا فیلئر ہے۔ اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے تو کسی کا احتساب نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہے، دھرنا دینے جا رہی ہے، جن ایشوز پر دینے جا رہی ہے، یقیناً یہ ایشوز ایسے ہیں کہ مہاجر عوام کو ان ناانصافیوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یعنی آپ نے ڈیلیمیٹیشن جو کی ہیں، آپ نے ان کی نمائندگی کے حق سے ان کو محروم کیا ہے، ان کی آبادی کم گن کے NFC ایوارڈ میں جو اس شہر کو حصہ ملنا چاہیے تھا اس سے آپ نے محروم کیا ہے۔ تمام ناانصافیاں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ انہیں پہلے تو گورنمنٹ سے الگ ہونا چاہیے۔ اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو انہیں گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ تمام منسٹریوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تعلقات کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب کلپس آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ کسی سندھی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اندر سے تو ایک ہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اندر سے نہیں، ہم تو باہر سے بھی ایک ہی ہیں، تو عوام کو پھر گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کو بھی سوال کر لینا چاہیے کہ بھائی آپ حکومت کا حصہ ہیں، اور حکومت میں رہ کر ہی کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا۔ عمران خان کے دور میں آپ عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے۔ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ تو کبھی بھی اقتدار سے باہر رہی نہیں ہے۔ وہ تو بہت ہی چالاکی کے ساتھ اگر ایک گورنمنٹ چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنے سے پہلے دوسری گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاہدے کر کے ہمیشہ دوسری گورنمنٹ جوائن کر لیتی ہے۔ وہ کبھی گورنمنٹ سے باہر رہی نہیں۔ تو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر حلقہ بندیاں ہوئی تھیں تو اس وقت حلقہ بندیوں کے خلاف عملاً کوئی کام کرنا چاہیے تھا، احتجاجاً الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ تو بہت سارے سوال کر رہے ہیں اور یہ شک و شبہات موجود ہیں۔ میرے پاس کوئی سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن لوگوں میں یہ سوال موجود ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک عرصے تک ماحول بنا کے رکھا کہ حلقہ بندیاں اگر معافی چاہتا ہوں تبدیل نہیں ہوئی تو ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کوئی بھی الیکشن نہیں لڑے گا۔ مطلب انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ شہر میں خوف کا عالم تھا کہ کل پتہ نہیں کیا تصادم ہونے والا ہے، اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور آپ نے کہا کہ کارکنان جو ہے الیکشن کے دن گھروں میں رہیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو واک اوور دیا۔ لوگ اب یہ بھی سوال کرتے ہیں، لوگوں کے شک و شبہات ہیں کہ بھئی کیا ڈیل ہوئی؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے کیا لیا جس کی وجہ سے آپ نے پیپلز پارٹی کو واک اوور دیا؟ آپ نے جماعت اسلامی کو واک اوور دیا؟ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پیسوں کی ڈیل ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کسی کو سپورٹ کی۔ جس طرح آپ اسمبلی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے حق میں ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ ووٹ نہ ڈالیں تو کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔
تو آپ نے اپنے آپ کو الیکشن سے دور کر کے آپ نے کسی کی سپورٹ کی ہے. جب آپ یہ سب کچھ کر چکے تو عوام سے آج آپ یہ مطالبہ کریں کہ صاحب دھرنا دینا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حکومت سے پہلے الگ تو ہو جائیے جس حکومت کے خلاف آپ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے, عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کر لیے, نوکریاں نہیں دی. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کیے. لیکن جو لوگ سمجھانے آتے ہیں یا جو لوگ سمجھاتے ہیں ان سے یہ سوال بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ وفاق میں تو آپ بیٹھے تھے. اگر پیپلز پارٹی ظالم ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیں ملازمت نہیں دی, پیپلز پارٹی نے ہم سے نوکریاں چھین لیں, تو آپ جب کے پی ٹی میں ملازمت کے اشتہار جاری کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں چاہے وہ چپراسی کی نوکری ہو. تو اگر صوبے نے زیادتی کی تھی تو ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں, وفاق تو ہمارے آنسو پہنچ سکتا تھا, وفاق تو ہمیں کے پی ٹی میں پی آئی ای میں ملازمتیں دے سکتا تھا. لیکن ہم کسی سے سوال کرنے کو تیار نہیں. ہم صرف مہاجر عوام کو کسی اور کی خواہش پر, میں یہ اس بات پر زور دے کے کہہ رہا ہوں, کسی اور کی خواہش پر آپ آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں. آپ عملاً سندھی مہاجر تصادم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ ڈی لمیٹیشن کا نعرہ اب اس مارچ کے اندر سینسس کے بعد کوئی معنی نہیں رکھتا, اور جب بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں اور آئندہ انتخابات نئی ڈی لمیٹیشن کے بعد ہوں گے, تو پھر آپ کو سارا زور سینسس پہ دینا چاہیے, اور سارے زور سینسس پہ دینے کے لیے اپنے کارکنان کو متحرک کر کے اپنی عوام کو متحرک کرنا چاہیے کہ وہ سینسس میں بھرپور حصہ لیں, کوئی شخص اندراج کے بغیر رہ نہ جائے. اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں کہ شہر کے اندر جو ہم نے سینسس کیے اس کے نتائج کیا ہیں اور جو گورنمنٹ نے کیے اس کے سینسس کے نتائج کیا ہیں. ہمیں تو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ کیونکہ اداروں کی موجودگی میں, آرم فورسز کی موجودگی میں پچھلے مردم شماری ہوئی تھی اور اس کے نتائج بہت خراب تھے جو کسی نے قبول نہیں کیے, تو اعتماد خراب ہوا ہے, جس کی وجہ سے اگر یہ مطالبہ ہم کر رہے ہیں تو جائز ہے کہ چاہے وہ اقوام متحدہ مبصرین کو نامنیٹ کرے, لیکن بین الاقوامی غیر جانبدارانہ مبصرین کی موجودگی میں سینسز ہونے چاہیے تاکہ یہاں پر ان کے نتائج تبدیل نہ کیے جا سکیں اور اس شہر کے لوگوں کی صحیح گنتی ہو سکے. اس پر متحدہ قومی موومنٹ کو بات کرنی چاہیے. جو جس بات پر وہ دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں, اور اگر حکومت سے ان کو اختلاف ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے حکومت سے استعفیٰ دینا چاہیے. یہ مہاجر عوام کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے. مہاجر عوام اب بھیڑ بکری کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے اس کو.